السلام علیکم ناظرین آئیے 99 ٹی وی چینل پہ ایک ایسے شخصیت کے پاس لے چلتے ہیں جو میتھمیٹکس میں جو ماہرین ہیں، جو آج ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے ساجد نقوی صاحب، جو کہ بہت ماہرین ہیں. آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ جو ہے اسٹوڈنٹ میں اویئرنیس آئے. کچھ صحیح سر، آپ کے بارے میں کچھ اپنا انٹروڈکشن دیجیے. جی، میں میتھمیٹکس ایز اے ٹیچر ٹیچنگ فیلڈ میں ہائی اسکول ٹیچنگ کے لیے تقریباً 30-35 سال کم سے کم میں سمجھتا ہوں یہ اس فیلڈ میں ہوں. اور اس میں نے ہر ایس ایس سی ہو یا سی بی ایس ای ہو، آئی سی ایس ای ہو، ان کورسز میں نے بچوں کو گائیڈ کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ میں نے ایکیڈیمیکلی ان کو امپروومنٹ لانے کی کوشش کی، بلکہ اس میں ایکٹیویٹیز جو ایک نایاب چیز ہیں، خاص طور پہ وہ بچے جو ایس ایس سی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے. تو ہم لوگوں نے ہماری ایز اے ٹیم تھی، ہم لوگ یہ ایریا میں اولڈ سٹی ایریا میں ہم اسکولس میں جاتے تھے، الگ الگ اسکولس میں جا کے یہاں پہ اس تعلق سے توجہ دلاتے تھے. نہ صرف تو یہ بچوں کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی ایک طریقے سے ان کے لیے ایک اچنبھا تھا کہ میتھس میں بھی ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. تو ہم نے اس پر کافی ورک کیا. اور اب جو نیا پیٹرن گورنمنٹ کی طرف سے آیا CCE پیٹرن، اور وہ بھی اس پر توجہ دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ صرف پرابلم سالونگ جو بورڈ چاک اور ڈسٹر کے تعلق سے ہی کنفائنڈ اور بورڈ پہ جو ہے پرابلم سالونگ ہوتی تھی، اس سے ہٹ کے ہینڈس آن ایکٹیویٹیز وغیرہ پہ بھی ہم نے توجہ دی. اور جس سے بچوں میں کافی امپرومنٹ آیا، شوق پیدا ہوا، اور ان کو میتھس اٹس لائک اے فن فار دیم. یہ جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ پرابلم سالونگ کی طرف وہ متوجہ ہوئے، بلکہ ان کو جو ہے اس سبجیکٹ میں دلچسپی پیدا ہوئی. جو آج یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچوں کو میتھس کا خوف ہوتا ہے، ڈرتے ہیں وہ، اور اس سے بہت جو ہے گھبراتے ہیں. ان کے لیے اس لیے اس کی چند وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیسی تعلیم اس میں دی جانی چاہیے، جیسے اس سبجیکٹ میں دی جانی چاہیے، وہ نہیں دی گئی. ایک وجہ ہے، ہو سکتا ہے اور بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے. اور اب جو CBSE ہے اس نے بھی ایک 20 مارکس رکھے تھے پہلے، اب اس کو ریڈیوس کر کے 10 کیے، جس میں صرف ایکٹیویٹیز پہ ایگزام لیا جاتا ہے، ایکٹیویٹیز بتائی جاتی ہیں، اس میں ایگزامس لیے جاتے ہیں. اور یہ SSC والوں کے لیے بھی اب اس نصاب میں شامل ہے، ایک پروجیکٹ ہے، اور جو کافی جس کی وجہ سے تبدیلیاں آئی ہیں. مگر میں ارباب مجاز سے اس تعلق سے کافی اس میں ان کی طرف سے جو کمیاں ہوئی یا ان کی طرف سے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا، وہ اس طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. کیونکہ اب انہوں نے CBSE نے شاید اس کو جو ایکسٹرنل مارکس کا سسٹم تھا اسے ختم کرنے کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے. ہم یہ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر سے یہ ختم کر دیا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مثبت قدم تھا، اور جس کی وجہ سے بچوں میں تبدیلیاں آئی تھیں، اچھی مثبت تبدیلیاں آئی تھیں. لیکن اب جو ہے اس کی پھر سے جو اٹ از لائک موونگ 2 اسٹیپ اہیڈ اینڈ گوئنگ بیک 4 اسٹیپس. So that should not have happened, but it is happening unfortunately, and I think it has been followed by our own board SCERT in course of time. Maybe this year CBSE has already announced, and maybe in the coming years SSC will follow. سر اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہے میکس بولتے لوگ اسٹوڈنٹس گھبرا جاتے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے اس کو ایزی لے کے پڑھنا چاہیے، کیسے سیکھنا چاہیے، کچھ ٹپس دیجیے اسٹوڈنٹس کو. جی، اس میں جو میتھس کا فوبیا جسے ڈر کہتے ہیں، میتھس کی طرف سے ڈر جو ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے میتھس میں خاص طور پہ پروسیجرز ہیں، اور جس میں
زیادہ پروسیجرس ہیں, کافی زیادہ. دوسرے نصاب کی اگر آپ کمپیئر کریں, دوسرے سبجیکٹس کو اگر ہم کمپیئر کریں اس کے, تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں, پروسیجرس یاد رکھنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ٹیبلس ہیں, اور بغیر ان کی آپ کو جو کافی مشکلات ہوتی ہیں. یہ بیسکس ہیں, بارڈماز رول ہے, ٹرائنگل ہے, اس کے پراپرٹیز ہیں. تو یہ سب بنیادی چیزیں اگر جب تک آپ یاد نہیں رہیں, کیونکہ اور یہ ایک ہر کلاس سے دوسری کلاس میں منتقل ہونے پہ یہ بچوں میں پرانے نصاب کو وہ بھول نہیں چاہنا. تو اب یہ پرابلم بچے یہ ہوتی ہے کہ یہ ایکومولیٹ ہوتے ہوتے جب تک وہ 9th اور 10th میں آتے ہیں تو یہ پروسیجرز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ لوگ اس میں ماہر نہ ہوں تو پھر ان کو کافی پریشانیاں ہوتی ہیں, مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک بات جو یہ کرنی چاہیے کہ جس کلاس میں وہ ہوں وہاں پہ اگر وہ پروسیجرز کی ماسٹری حاصل کر لیں, ان میں جو ہے کسی کی قسم کی کمی نہ ہو, تو آگے چلنے کے بعد 9th اور 10th میں جب وہ آئیں گے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اکثر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سر ٹیچرس میں اتنی ایبیلٹی نہیں رہتی میتھس کے لیے, تو بچہ جو جہاں کا وہیں رہتا ہے. تو ٹیچرس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. جی ہاں, یہ بہت بڑا, یہ ہم نے خود اس بات کو محسوس کیا ہے, اور ہم نے ہمارے مشاہدے میں بھی آئی یہ بات کہ ہم جب اسکولس پہ جاتے تھے وہاں پہ انٹرینڈ ٹیچرس اور جس قسم کی پڑھائی کی جاتی تھی کلاس روم ٹیچنگ, وہ کافی بچوں کے لیے نقصان دہ, میں یہ لفظ استعمال کروں گا, نقصان دہ ثابت ہوتا ہے, بجائے یہ کہ اس سے فائدہ ہو اس سے ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں, جن کے پاس اتھارٹیز ہیں, وہ اس طرف توجہ دیں. ایسے اسکولس کو نہ چلنے دیں جن میں ٹیچرس کمپیٹنٹ نہیں ہیں, ٹرینڈ نہیں ہیں, یہ بہت بڑا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور دوسری بات, رولز تو ہیں ہمارے پاس کہ آپ بغیر بی ایڈ ٹیچر کے ہائی اسکول کو, آپ ہائی اسکول یا کسی بھی اسکول میں پرائمری بھی ہے تو اس کی ٹرین ہونی چاہیے, یہ رول ہے. مگر رولز امپلیمنٹیشن میں بہت بڑا فرق ہے, رول میں اور امپلیمنٹیشن میں کافی فرق ہے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, جو انتہائی ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے یہ اس بات کی وجہ سے. اور دوسری چیز, جو ٹیچرس ٹرینڈ ہیں, سو کالڈ بی ایڈ بھی ہیں, اور نیو ٹیچرس ہیں بالکل جو فریش جوائن ہوئے ہیں, ان کے لیے, اور ایون کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, میں نے اب تک 35 سالہ میرا تجربہ ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا میں ہر چیز میں ماہر ہوں. ہر ایک کے لیے گنجائش ہے امپرومنٹ لانے کی. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے, اور جو آرگنائزیشنس اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ورک شاپس ٹیچرس کے امپرومنٹ کے لیے کوشش کی, اویئرنیس ہونا چاہیے. اب جب ٹیچر ماہر ہوں گی اور اس فیلڈ میں جو ہے ان کا ان میں خود کانفیڈنس رہے گا, تو وہ جو ہے یہ پاس آن کریں گے وہ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو. تو یہ بہت بڑی ایک چیلنج ہے جس کو ہم کو فیس کرنا ہے. آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اولڈ سٹی میں اتنے اسکولس ہو گئے ہیں کہ جو ہے ہر گلی ہر نکڑ پہ آپ کو اسکول ملیں گے, جو کہ کچھ 10th پاس ہوتے ہیں خالی, اس کو ٹیچنگ کے لیے جاب دے دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے, کیا ایسے ٹیچر سے بچوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے, کیا فائدہ ہوگا اس سے, تو بچے کیسا امپلیمنٹ لائیں گے اپنے آپ کو. میں نے ابھی آپ سے یہی بات عرض کی تھی کہ یہ نہ صرف فائدہ تو بہت دور کی بات ہے, اس سے الٹا نقصان ہونے والا, اور ان کی ہم زندگیوں سے ایک انسانی زندگی سے کھلواڑ ہے. تو یہ چیزیں بالکل رک جانی چاہیے. اس قسم کی تعلیم چاہے وہ چھوٹے سے اسکول میں ہو, چاہے اولڈ سٹی میں ہو, چاہے نیو سٹی میں ہو, اس قسم کی تعلیم سے فیوچر کے لیے, بہت بڑا فیوچر جنریشن کے لیے ہم نے ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے, اور جو ہمیں روکنا ہے. آپ کا ٹی وی چینل کے تھرو, جو آرگنائزیشنس ہیں, گورنمنٹ کے تھرو, جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں,
ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا سدباب کیا جائے اور اس کے لیے آلٹرنیٹ بھی پیش کیا جائے. یہ ہے کہ اب آپ کو کیوں یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیچرس کیوں تعلیم دے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹرین ٹیچرس کی کمی ہے. زیادہ ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے, زیادہ ٹیچر, اور ڈیولپمنٹ کے لیے گنجائش ہونی چاہیے. اور یہ ڈیولپمنٹ صرف بی ایڈ کی ایک ڈگری لے لینے سے نہیں آتا. یہ آپ کو جیسے جیسے آپ پڑھاتے جائیں گے یہ تو ایکسپیرینس حاصل ہوگا, ظاہر بات ہے, مگر ایک دو بیچز کو ہم نگلیکٹ کرنے کے بعد جو فریش آئے گا وہ جو ہے اتنا کمپیٹنٹلی نہیں پڑھا پائے گا. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ فریشرز کے لیے اور سینئرز کے لیے اور ایوریج لیول کے لیے ڈفرینٹ ورکشاپس کنڈکٹ کیے جائیں اور ان کو جو ہے اچھے سے اچھا تربیت دی جائے اور جس کو وہ پاس آن کریں نیکسٹ جنریشنز کے لیے, اینڈ دا پیپل ول بی بینیفیٹڈ فرام اٹ. سر اور ایک یہ تھا سوال آپ سے کہ جو ہے آپ جو 30 سال سے اب جو تجربہ رکھ رہے ہیں, تو آپ کو ایسا کہاں پر ایسا محسوس ہوا جہاں پہ یہاں ضرورت ہے میتھمیٹکس کی, ایسے ایسے اسکولوں میں جو یہ ضرورت ہے یہاں پر, تو اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ I must say that it is a very pathetic condition that prevails in our old city mostly, that the untrained teachers, we can say that SSC pass teachers are also teaching in this area, some of them, but not all, some of them. And so that has to be changed. There is no I'm totally against it, and it has to change immediately. Immediately it has to come. یہ ٹریننگ کا ایک سیلف ٹریننگ یعنی آپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ جسے کہا جاتا ہے, وہ نہ صرف یہ کہ اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے بلکہ خود ٹیچر کی ذمہ داری ہے, اپنی اون ذمہ داری ہے, اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ, کیونکہ وہ ایک فیوچر, ایک جنریشن کو, نہ صرف ایک انڈیویجول کو بلکہ جنریشن کو کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود پوری طریقے سے تیار ہوں. تو اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے, ہاؤ ٹو سالو اٹ, میتھمیٹکس کے لیے. میرا کنسنٹریشن میتھس پہ ہے. تو یہ بک کافی مشہور بک ہے, لاکھوں میں چھپی ہے, اور اس کے جو ہے چاہنے والے بہت سارے ہیں, اور یہ انتہائی اہم بک ہے, ہر اسکول لائبریری میں ہونی چاہیے, جس سے اس میں وہ چیزیں تذکرہ کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے, جیسے آپ نے ابھی شروع میں فرمایا تھا کہ بچوں کو میتھس کا ایک فوبیا ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, تو وہ ڈر کو ہٹانے کی کیا اس میں جو ہے ہم جو امپرومنٹ لا سکتے ہیں, کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں, یہ طریقہ کار بتائے گئے ہیں, اور جس کو استعمال کر کے ہم فیوچر کے لیے بہت ورک کر سکتے ہیں اور بچوں میں وہ چیزوں کو لا سکتے ہیں جو ان کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی, جس سے ہم میتھمیٹیشینس بنا سکتے ہیں. ایک بک ہے جو ہماری لائبریری میں ہے, وہ ہے لیپنگ ماں, دا ایلیمنٹری ٹیچنگ اینڈ لرننگ آف ایلیمنٹری میتھمیٹکس. جو بنیادی میتھمیٹکس ہے اس کو کیسے پڑھایا جائے اور اسے کیسے پڑھا جائے, دونوں چیزیں. تو اس میں کافی ڈیٹیل میں وہ ریسرچ ورک ہے ایکچولی. وہ اس میں انہوں نے جا کے دو الگ الگ کانٹیننٹس, یو ایس کے ٹیچرز اور چائنا کے ٹیچرز, ان سے انٹرویو لیے, اور انہوں نے چند کوسچنز, زیادہ نہیں, چند 4 یا 5 کوسچنز جو ہے دونوں گروپ سے پوچھے, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اس کتاب کی جان ہے, اہمیت ہے اس میں. تو اس سے جو ہے جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے, نہ صرف چائنا کے ٹیچرز کے لیے یا یو ایس کے ٹیچرز کے لیے, ہمارے لیے وہ جو نتیجے پیش کیے گئے, وہ ٹیچر سے انٹرویو لینے کے بعد میں جو چیزیں سامنے آئیں, جو ٹیچرز کی خامیاں تھیں یا کس قسم کی کلاس روم ٹیچنگ ہونی چاہیے ایلیمنٹری لیول پہ, بنیادی لیول پہ, پرائمری لیول پہ, تو یہ چیزیں جو ہے کافی اہمیت رکھتی ہیں, جس میں ٹیچر خود اپنے آپ اپنی جو صلاحیتیں ہیں, موجودہ صلاحیتیں ہیں, ان میں اضافہ کر سکتا ہے, اور یہ کرتے رہنا ضروری ہے.
ہمیں بی ایڈ میں جب ہم بی ایڈ کر رہے تھے اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ دا ٹیچر ہو سیزز ٹو لرن سیزز ٹو بی اے ٹیچر. جس نے سیکھنا چھوڑ دیا یا روک دیا وہ ٹیچر نہیں باقی رہا. اس میں صلاحیتیں بڑھتی رہنی چاہیے روز بروز دن بدن. ہمارے پاس یہ ہمارے اسکول کی یہ ہر ہفتہ ہم میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں ہماری ڈپارٹمنٹ میں. ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے یہ. تو جس میں ہمارے جو ٹیچرس ہیں سینئر جونیئر سب ایک ساتھ بیٹھ کے مل کے ایک دوسرے کے جو اسٹریٹجیز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. میں اپنے جونیئر سے بھی سیکھتا ہوں. مجھے سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, چاہے وہ کسی سے بھی حاصل ہو, چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کا ایک سوال ہو جو مجھ کو جس کی وجہ سے مجھے کوئی نئی راہ سجھائی دے. یا تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو ہماری آخری سانس تک چلنا چاہیے ایز اے ٹیچنگ پروفیشن. ہمیں جب تک ہم ہیں یہ ہماری یہ کبھی نہیں رکنا چاہیے. سر آپ کو کب آیا ایسا آپ کو اویئرنیس ایسا پروگرام کروں گا میں ایسا میتھمیٹکس میں ایسا بچوں کو جو ہے اویئرنیس پروگرامس دوں گا, کب سے آیا آپ کو یہ, کیوں ایسا آپ جو ہے میتھمیٹکس کے جو ہے سکھانے کے لیے لگے ہوئے بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں آپ, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی میرا جو انسپریشن تھا میتھمیٹکس ایز اے ٹیچر, آپ پہلے میں اس طرف جاؤں گا کہ میں ٹیچر کیوں بنا, میتھس کا ٹیچر کیوں بنا. تو میں جو میری سر تھے مسٹر سرینیواس کلاس 10 کے کلاس ٹیچر تھے جو مجھے میتھس پڑھاتے تھے, وہ پرنسپل بھی تھے اسکول کے. تو انہوں نے جس قسم کی وہ ٹیچنگ کرتے تھے, جتنی آسانی سے بچوں کو سمجھاتے تھے, ڈیفیکلٹ کانسیپٹس میں جو کلیریفیکیشنس لاتے تھے, وہ میرے لیے ایک انسپریشن بنا. اور جو میرا جو ڈر تھے, میرے جو اندر میتھس کے تعلق سے تھوڑی غلط فہمیاں تھیں, انہوں نے دور کی. اور میں نے یہ جبھی طے کیا کہ آئندہ چل کے میں جس طریقے سے میرے سر نے میرا ڈر نکالا اور مجھ سے میرے جو مجھ میں یہ ہمت پیدا کی اور مجھ میں یہ انسپریشن لائے کہ میتھمیٹکس سے میں وابستہ ہو جاؤں اس سے, تو میں نے چاہا کہ یہ چیز میں آئندہ بھی اسے پاس آن کروں. جب میں شروع کے 10 سال میں ایس ایس سی بورڈ میں پڑھاتا تھا, ایس ایس سی سلیبس کو, اور ہائی اسکول کو ہی میری کوچنگ رہی. لیکن اس میں جو ہے ہم اس وقت کی کتاب کے حساب سے, اس وقت کے نصاب کے حساب سے, میں 90s کی بات کر رہا ہوں, 1992 ٹو 2000, جب کسی قسم کی ایکٹیویٹی سوچ نہیں تھی, اس قسم کی کوئی وہ نہیں تھی. لیکن پھر بعد میں مجھے موقع ملا ایک سی بی ایس ای اسکول جوائن کرنے کا, جہاں پہ میں نے جہاں میتھ لیب ہوتے تھے اور وہاں پہ جو ورک شاپس کنڈکٹ کی جاتی تھی. سی بی ایس ای کنڈکٹس لاٹ آف ورک شاپس, تو اس سے میں نے کافی سیکھا, میں اس سے کافی مستفید ہوا, اور مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ایک طریقہ کار کافی بہتر ہے کانسیپٹس کو سمجھانے کا, کانسیپچولی بچوں کو سمجھانے کا. کیونکہ ہم پڑھا تو دیتے ہیں سب, مگر بعض بچوں کی وہ لوگ, اور بعض بچے جو 90s 100s لاتے ہیں وہ پڑھ بھی لیتے ہیں اور اس کو ریپروڈیوس بھی کر کے مارکس اچھے لا لیتے ہیں, مگر جب آپ ان سے اس کے تعلق سے سوال کریں یا اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو وہ بالکل کورے نکل آتے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کانسیپٹ سمجھ رہے نہیں تھے. تو یہاں پہ ہم لوگ جیسے کہ فار ایگزامپل ایریا آف اے ٹرائنگل, سم آف دا 3 اینگلس آف اے ٹرائنگل از 180 ڈگری, ہم پڑھا تو دیتے ہیں, مگر یہ ایکٹیویٹی کر کے اگر آپ بتائیں اور وہ بچوں سے ایکٹیویٹی کروائیں تو یہ زیادہ افیکٹو رہے گا. اور یہاں پہ ایسے ہزاروں ٹیکنیکس ہیں جسے ہم نے یہ محلوں میں گھوم کے بتایا, اور ٹیچروں کے لیے بھی وہ ایک اچنبھا ثابت ہوا. وہ لوگوں نے کہا کہ میتھمیٹکس اور ایکٹیویٹیز یہ 2 الگ الگ چیزیں. وہ لوگ کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سائنس لیب ہوتا ہے, سائنس میں جو ہے ایکٹیویٹیز کا کانسیپٹ ہے, اس میں کیمیکلس آپ یہ سب چیزیں دکھ کے آنے والی چیزیں ہیں. لیکن میتھمیٹکس اور ایکٹیویٹی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ایک نارتھ اور دوسرا ساؤتھ. تو مگر
یہ جو ہے کافی اس سے فرق پڑتا ہے. آپ اگر انسٹیڈ آف یہ شوئنگ ایریا والیوم آف اے سلنڈر از پائی آر اسکوائر ایچ, آپ اگر یہ کر کے بتائیں کہ کیسے آیا, اس کا کہاں سے آیا, اے پلس بی ہول اسکوائر, یہ بہت ہی مشہور فارمولہ ہے, ہر ایک جانتا ہے, از اکول ٹو اے اسکوائر پلس ٹو اے بی پلس بی اسکوائر. کیسے ہوا, اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ کیوں آ رہا ہے وہ, یہ صرف رٹانے سے بہتر ہے کر کے دکھائیں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں اور اس کو دوسری چیزوں میں اپلائی کر سکیں. یہی میتھمیٹکس کی, یعنی یہ جو چاہ رہا ہے بورڈ, جو چاہ رہا ہے, یا 2005 میں جو ہمارا ایک نیشنل کیریکولم جو بنا تھا, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ بچے جو ہے میتھمیٹیشین کانسیپٹ سمجھیں, نہ صرف پرابلم سالونگ آئے ان کو, بلکہ کانسیپٹ سمجھ میں آئے, انڈرسٹینڈنگ ہو, اور اس کو پھر اپلائی کر سکیں زندگی ڈے ٹو ڈے لائف میں, وہ اپلائی کریں. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ ایکٹیویٹیز کے تھرو آسانی سے کی جا سکتی ہیں. سر آپ کا اسکولنگ اور کالج کہاں سے کیے ہیں اور آپ کی کوالیفیکیشن کہاں ہے وہ بتائیے. جی, میں مفید الانام ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ رہا. اس زمانے میں کافی مشہور تھا, کافی ممتاز شخصیتیں اس اسکول نے پیدا کی ہیں. تو اس میں سے دوسرا, میں پھر ممتاز کالج میں میری گریجویشن ہوئی. پی جی میں نے سیف آباد سائنس کالج سے کیا, اور پوسٹ گریجویشن تو مائی کوالیفیکیشن از MSc B.Ed, and I'm teaching, as I told you, I have taught in IZDS High School, I taught in Howard Public School, I taught in Oak Ridge International School, and now I'm presently in Focus High School for the last 4 years. From the beginning, I can say. And that is not, not the only thing, only the places where I taught. I've done a lot of work in institutions. انسٹیٹیوٹس میں میں نے کافی پڑھایا. تو اس محلے میں میں سمجھتا ہوں, مجھے بہت سے لوگ جانتے ہیں, جی, میں اچھی طریقے سے, جی ہاں, یہ اس ایریا کے کافی جو ہے شخص جانتے ہیں, جاننے والوں میں شمار ہے. جی سر, 10th ایگزامس آنے والے ہیں, اس کے لیے بچوں کے لیے کوئی اچھا سا ایک میسیج دیجیے اور ٹپس کچھ ایسا دیجیے تاکہ ان لوگوں کو آسانی ہو جائے پڑھنے کے لیے. جی, میتھمیٹکس کے لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے آپ پیپر جس پیٹرن پہ آنے والا ہے اس کو سمجھ لیں. ویسے تو فرام کلاس روم ٹو کلاس روم, فرام انڈیویژول ٹو انڈیویژول, the strategies will differ. We cannot apply the same strategy in all aspects. It is not possible. One thing which works in one situation will not work in the other. جو ایک چیز ایک جگہ کام کرتی ہے دوسری جگہ کا وہاں کام کرنا, مگر ایک چیز جو بہت کامن ہے وہ ہے آپ کو پیپر کا پیٹرن سمجھیں, جو سب کے لیے ضروری ہے, کیونکہ وہی سیم پیپر سب کو لکھنا ہے. تو اس میں آپ کو 40 مارکس کا جو پیپر ہے تو اس میں کیسا ڈسٹریبیوشن ہے, 7 چیپٹرز پیپر 1 میں, 7 چیپٹرز پیپر 2 میں, یہ تو سب جانتے ہیں. مگر ویٹیج جو دیا جا رہا ہے, ہر 5 ایکیڈمک اسٹینڈرڈس ہیں, تو ہر ایکیڈمک اسٹینڈرڈ کو آپ کو دھیان دینا ہے. صرف پرابلم سالونگ سے آج کا بچہ 10/10 یا 9/10 نہیں لا سکتا. اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, پرابلم سالونگ سے ہٹ کے وہ 40% ویٹیج ہے اس کے لیے, پرابلم سالونگ کے لیے. دوسرا 30% انڈرسٹینڈنگ, ریزننگ اینڈ پروف. سیکنڈ ہمارا اکیڈمک اسٹینڈرڈ ہے جس میں سمجھ میں کیا آیا آپ کے, یہ اس قسم کے سوالات رکھے جاتے ہیں. آپ کو سالو کرنے تو آتا ہے, یو نو ہاؤ ٹو سالو اٹ, بٹ وائی اٹ از یوزڈ, دا وائی کانسیپٹ, دا وائی ایسپیکٹ, دیٹ از asked in under proof, reasoning and proof. And the third one is communication. Communication کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سمبولک لینگویج اس کو آپ کیسے میتھمیٹیکل لینگویج میں کنورٹ کریں, یا میتھمیٹکس کو سمبلس میں کیسے کنورٹ کریں, یا پھر انگریزی کی جو ورڈ پرابلمس ہوتے ہیں اس کو آپ میتھمیٹکس میں کیسے چینج کریں.
یا فارمولا ہے تو فارمولے میں جو چیزیں ہیں بتائی گئی ہیں، جیسے موڈ کا فارمولا ہے، میڈین کا فارمولا ہے، اس میں ایل کیا ہے، این کیا ہے، یہ اس کو آپ جو ہے دس کمس انڈر کمیونیکیشن. آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کسی کو اپنی بات کو سمجھا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے، ایکیڈمک اسٹینڈرڈ ہے جو آپ کو دھیان دینا ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ کنیکشن، جو بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ بچے ان کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ 2 یا 2 سے زیادہ چیپٹرز کو ملا کے ایک کویشچن بنایا جاتا ہے. الگ الگ چیپٹرس ہیں، ٹوٹلی ڈفرینٹ چیپٹرس ہیں. یہ میں بچوں کو لے جا کے ایگزامپلس میں دوسرے پریویس کویشچن پیپر سے میں لے جا کے بتاتا ہوں کہ کیسے کنیکشن کا کویشچن فریم کیا گیا. اور ہمارا جو یہ ایف اے ایگزامس ایف اے جو ہوتا ہے، ایف اے کا ایک کنٹینٹ ہے کہ فریمنگ آف کویشچنس میتھمیٹکس. تو اس میں بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ کنیکشن کے کویشچنس بہت کافی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ آپ کو اگر یہ نہیں سمجھ میں آئے آپ کو تو ایگزام میں 10th کلاس کے ایگزامینیشن میں جا کے آپ کو پرابلم ہونے والی ہے. تو یہ کافی اہم چیز ہے، اس کو سمجھیں. کنیکشنس کے کویشچنس خود فریم کریں. آپ خود فریم کریں گے اور تو آپ کو اس کی جو اسکوپ ہے وہ سمجھ میں آئے گی کہ ہم سیٹ اور پالینومیلس کو ملا سکتے ہیں، ہم لاگریتھمس اور ٹریگنومیٹری کو ملا سکتے ہیں، ہم ریئل نمبر سے اسٹیٹسٹکس کو کیسے ملا کے کویشچن بنایا جا سکتا ہے. پاسبلٹیز، ہر پاسبلٹی کو آپ ایکسپلور کریے. نہ یہ آپ کو اپنی خود سے کرنا ہے، بچوں کو اپنی آپ کرنا ہے، زیادہ بہتر رہیں گا. کیونکہ ان کو جب یہ سمجھ جائیں گے تو ایگزامینیشن میں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور 15% اس کے لیے ویٹیج رکھا گیا ہے. تو یہ کویشچنس آپ آئیں گے، ضرور آئیں گے، تو اس پہ آپ کو خاص توجہ دینی ہے. اور لاسٹ ون ہے ویژولائزیشن اینڈ ریپریزنٹیشن، جیسے کہ گرافس ہیں، کنسٹرکشنس ہیں. یہ تو نارمل ہیں، جو پہلے بھی ہوا کرتے تھے، پہلے بھی کنسٹرکشنس تھے، پہلے بھی گرافس تھے. یہ اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں لائی گئی ہے. جو تبدیلی ہے وہ 3 چیزوں میں ہے. پہلے پورا پیپر جو ہوتا تھا پہلے کے یہ سسٹم آنے سے پہلے، وہ صرف ایک ہی ان کی قابلیت کو، ان کی اسکل کو پرکھتا تھا، چیک کرتا تھا، وہ تھی پرابلم سالونگ، کیسے پرابلم کو سالو کیا جائے. لیکن آج جو ہے اس کا نہ صرف پرابلم سالونگ پہ زور ہے بلکہ انڈرسٹینڈنگ، آپ نے کتنا سمجھا، کتنا اس کی ڈیپتھ میں گئے، اور کیا آپ اور یہاں پہ بعض وقت ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اسٹریٹ اسمارٹ کا مطلب آپ کویشچن آنسر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی سمپل ہے، آنسر بہت ہی آسان ہے، لیکن تھوڑی سی ٹوسٹنگ آ گئی اس کے اندر. تھوڑا سا جو ہے اس کو ٹوسٹ اس لیے کیا گیا کہ آپ آر یو اویئر آف اٹ. آپ یا تو رٹ کے اگر آئے ہیں، روٹین میں پڑھ کے آئے ہیں، تو آپ ویسے آنسرس صحیح نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک خاص توجہ، تو آپ کو اگر آپ کا ایم 9 یا 10 کا ہے تو ان باتوں پہ دھیان دیں. ایکیڈمک اسٹینڈرڈ کے حساب سے آپ اپنے آپ کو تیار کیجیے. میں نے یہاں کے اس ایریا کے ٹیٹوریلز کے بعض پیپرز بھی دیکھے ہیں جس میں صرف اور صرف ایک ہی اسکل پہ توجہ دی جا رہی ہے، وہ ہے پرابلم سالونگ. سالو اٹ، ایکسپلین، آل دیس تھنگس. تو ہاؤ ٹو what is the meaning of it, such things which are coming under only problem solving. Instead of explain, instead of give examples, اور ایک کویشچن دیا گیا آخر میں، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ why it is happening, justify it. تو آپ نے آنسر دے دیا گیا ہے اور اس کو جسٹیفائی کریے، یہ صحیح ہے کیا. تو یہ کس قسم کے کویشچنس کو آپ کو زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ آپ کا اسکور اچھے سے اچھا ہو. ناظرین، یہ تھے ساجد نقوی صاحب، جو میتھمیٹکس کے بہت ماہرین ہیں، شہر میں بہت مشہور اور معروف ہے کہ جو ہے میتھمیٹکس سکھانا ایک بیڑا اٹھایا ہے. اللہ ان کا ساتھ دے گا، ان کی صحت دے اللہ تعالیٰ. اب ہمیں اجازت دیجیے 99 ٹی وی کی طرف سے. شکریہ، خدا حافظ.